آج سے کچھ مہینے پہلے تک بھی ایک ٹائم تھا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے پردھان منتری مہینے کے اندر 3 مرتبہ بھی ملاقاتیں کر لیتے تھے۔ شیخ حسینہ صاحبہ کے اقتدار کے آخری دنوں میں ایسا ہوتا ہوا نظر آیا۔ 3 مرتبہ ان کی ملاقاتیں نریندر مودی سے ہونے لگی مہینے کے اندر۔ حالانکہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کر اس چیز پر کرٹیسائز کرتے رہے کہ یار اتنا فریکوینٹلی تو انڈین اسٹیٹس کے چیف منسٹر نہیں ملتے نریندر مودی سے جتنا یہ فریکوینٹلی مل رہی ہیں۔ اور بنگلہ دیش کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس بات پہ کہ بھائی اتنا جلدی میں ملنے کی کیا ضرورت ہے ان سے، مہینے میں 3 مرتبہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک یہ بھی زمانہ آ گیا ہے کہ 7-8 مہینے ہو گئے ہیں بنگلہ دیش کے ریولیوشن کو، اور محمد یونس صاحب جو ہیں وہ لیڈر بن گئے ہیں بنگلہ دیش کے۔ اب 7-8 مہینے اس چیز کو ہو چکے ہیں، لیکن ان 7-8 مہینوں کے اندر 1 مرتبہ بھی نریندر مودی اور محمد یونس کی ملاقات نہیں ہوئی، 1 مرتبہ بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ بیچ میں بنگلہ دیش نے ایز اے جیسچر آف گڈ ول کوشش بھی کی تھی کہ ملاقات ہو جائے۔ یہ تب کی بات ہے جب گزشتہ سال یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، تو بنگلہ دیش کی طرف سے ایک ولنگنیس تھی کہ محمد یونس اور مودی کی ملاقات ہو جائے تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، جو کنسرنس ہیں انڈیا کو کہ ہماری سوائل استعمال ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہوں وہاں پر اور ان کی کنسرنس دور ہو جائیں۔ لیکن کیٹاگوریکلی نریندر مودی کی جانب سے، انڈیا کی جانب سے یہ ریجیکشن آئی تھی کہ نہیں، ہم نہیں ملیں گے محمد یونس سے، بس صرف فارن منسٹر ملیں گے، دیٹس اٹ، کافی ہے۔ ان دنوں زیادہ غصہ تھا اصل میں، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت بڑے باہوبلی ہیں، ہم تو ان کو ریموو کر کے پاور سے دوبارہ شیخ حسینہ کو بٹھانے کے لیے کیپیبل ہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے حقیقتوں کو تسلیم کرنا شروع کیا۔ جب امریکہ سے بھی سپورٹ نہیں ملی، دنیا کے کسی اور ملک سے سپورٹ نہیں ملی اگینسٹ محمد یونس، تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنی ٹون تبدیل کرنا شروع کی تھی۔ اس وقت کا ذرا آپ یہ دا بزنس اسٹینڈرڈ دیکھیے، انہوں نے لکھا تھا کہ مودی یونس ناٹ ٹو میٹ ایٹ UNGA، بنگلہ دیش فارن ایڈوائزر ول میٹ ایکسٹرنل افیئرس منسٹر، یعنی انہوں نے منع کر دیا تھا۔ شہباز شریف جو پاکستان کا ہے اس سے ملاقات ہو گئی تھی اس کی، محمد یونس کی۔ اس کے علاوہ بھی امپورٹنٹ شخصیات کے ساتھ وہ ملے تھے، کئی سارے ملکوں کے لیڈران کے ساتھ ملے تھے، نریندر مودی نہیں ملا ان سے۔ لیکن اب یہ ہوا ہے ناظرین کہ الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے، اور اب انڈیا کی طرف سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں محمد یونس سے کہ آپ ہمارے متر 56 انچی بابا جی سے ملیں، گجراتی بابا جی سے ملیے، اور ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ آپ کی ارینج کرواتے ہیں نریندر مودی کے ساتھ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے، ایسا بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے کہ انڈیا اتنا اتاولا ہوا پڑا ہے اور چاہتا ہے ڈیسپریٹلی کہ محمد یونس کسی طرح سے ملاقات کر لے نریندر مودی کے ساتھ، ایسا کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے، یہ جو نئی ڈرامے بازی نظر آ رہی ہے نا نیو دلی سے، اس کے پیچھے بھی اصل میں ان کا اپنا فائدہ ہے، ان کی اپنی ایک ڈیزائن ہے، اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ محمد یونس نریندر مودی سے مل لے۔ یہ ملاقات کہاں ہو سکتی ہے، یعنی کہاں پر ہونے جا رہی ہے، کہاں پر انڈیا چاہتا ہے؟ تو یہ ملاقات ہوگی بینکاک کے اندر، تھائی لینڈ میں یہ ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بمسٹیک کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، 1-2 مہینے کے اندر ہوگا غالباً۔ تو بمسٹیک کے اجلاس کے موقع پر انڈیا نے بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی ہے بنگلہ دیش کو کہ محمد یونس کی ملاقات کروائیں نریندر مودی سے۔ پہلے یہ خود کہہ رہے تھے کہ نہیں ملیں گے، اب یہ خود ہی کہہ رہے ہیں، بیک ڈور چینلز کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک آپ دیکھ رہے ہیں انگیجمنٹس بھی انہوں نے بڑھائی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا 2-4 روز پہلے انڈیا کا جو ایکسٹرنل افیئرس منسٹر ہے وہ بنگلہ دیشی فارن منسٹری کے ایڈوائزر کے ساتھ مسقط کے اندر غالباً ملا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انگیجمنٹس ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، BGP BSF والوں کے درمیان بھی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے 2-4 روز پہلے۔ تو کچھ نارمل سی تعلقات کے اندر ریٹرن ہو رہی ہے، اور یہ نارمل سی بنگلہ دیش کی طرف سے سٹاپ کر کے انہوں نے نہیں رکھا تھا، انڈیا نے سٹاپ کر کے رکھی ہوئی تھی، بیکاز وہ سمجھ رہے تھے کہ اپنی جو ایسٹ ہے پپٹ شیخ حسینہ صاحبہ، ان کے لیے اس نئے سسٹم میں کوئی گنجائش نکالیں جو کہ نہیں نکل رہی تھی، لہذا پرانی تنخواہ پہ کام کرنے میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ ناؤ یہاں پر آتے ہیں اس کوسچن پہ کہ آخر انڈیا کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ محمد یونس کے ساتھ مودی کی ملاقات کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ انڈیا سارک کو رکوانا چاہتا ہے۔ سارک کی بحالی کی جو کوششیں ہیں وہ ایڈوانسڈ لیول تک پہنچی ہوئی ہیں، اور نریندر مودی بات کر کے محمد یونس کے ساتھ ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ جو بمسٹیک ہے اسی کو سارک سمجھ لیں، اور اسی کو آپ سارک کی جگہ دے دیں، اور باقی جو آپ کوششیں کر رہے ہیں ریوائیول کی سارک کو، جس میں چائنا کا بھی آشیرواد حاصل ہے، انڈینز کو پتہ ہے سارک کے ریوائیول کے حوالے سے،
تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارک ریوائیو نہ ہو، کیونکہ سارک اگر ریوائیو ہو جاتا ہے تو انڈیا سمجھتا ہے کہ یہاں پر پھر پاکستان کو بھی ایک ڈپلومیٹک پلیٹ فارم ہوگا اور چائنیز بھی ایٹ سم پوائنٹ اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ بس ریپلیس ہو جائے بمسٹیک اور اسی پہ محمد یونس ایگری کر لے. دا پرنٹ نے رپورٹ کیا ہے، انڈین اخبار ہے، مودی اینڈ یونس لائکلی ٹو میٹ ان اپریل ان بینکاک آن سائڈ لائنس آف بمسٹیک سمٹ. The two leaders are yet to come face to face, while Jay Shankar has twice met his Bangladesh counterpart amid fraying ties. Other mechanisms like border talks have continued. اس میں وہ مزید کہتے ہیں کہ in recent years the regional groupings has assumed significance for India. Given the other bloc in the region, the South Asian Association for Regional Cooperation has been non-functional. Pakistan is a member of SAARC but not BIMSTEC. India boycotted the last SAARC summit, which was scheduled to take place in Pakistan following the Uri terrorist attack in 2016. India was supported by Bangladesh and Afghanistan, blah blah blah. یہ ساری میں آپ کو ہسٹری پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سارک ہے نا وہ نہ ہو، اور نیچے وہ کہتے ہیں کہ ڈیورنگ جے شنکر's recent discussions with Hussain, the Indian foreign minister raised cooperation with Dhaka and BIMSTEC, while his Bangladeshi counterpart urged the resumption of activities under SAARC. تو یہ ایک اسٹریٹجک کانفلکٹ ہے اصل میں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان، اسٹریٹجک کانفلکٹ ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ یہ بمسٹیک پہ اگر ایگری ہو جاتے ہیں تو تعلقات کو ڈپلومیٹک لیول پر نارملائز کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہوتے تو تعلقات خراب ہی رہیں گے. یہ سگنل دیا گیا ہے ڈھاکہ کو کہ لیٹس اسٹرینتھن بمسٹیک. اس کے اندر ہم آپ کو ایک پازیٹیو رول دے سکتے ہیں، بڑا والا رول دے سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا ڈومینیٹڈ فورم ہے بمسٹیک. تو انڈیا نے ایک سگنل دیا ہے کہ باقی گروپنگ سے ہٹ جائیے، اور خاص طور پر یہ جو سارک کی ریوائول ہے اس سے ہٹ جائیے، تو بمسٹیک کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں اور اسی نقطے سے، اسی پوائنٹ سے دوبارہ سے شروعات کرتے ہیں دونوں ملکوں کے ٹائز کو نارملائز کرنے کے حوالے سے. لیکن شاید پازیٹیو ان کو ریسپانس نہیں ملے گا ڈھاکہ کی طرف سے میرے خیال سے. اچھا، جہاں تک یہ فیکٹر ہے نا، انڈیا کے ایکسپرٹس کہتے رہتے ہیں کہ سارک اس لیے ریوائیو نہیں کر رہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو کوئی ڈپلومیٹک اسپیس ملے. تو میرا ان سے کوسچن یہ ہے، اور یہ ریجن کے باقی ملکوں کو بھی سوچنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ویلڈ آرگیومنٹ ہے تو پھر انڈیا ایس سی او کے اندر خود کیا کر رہا ہے. ایس سی او کے اندر انڈیا پاکستان دونوں ہیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر دونوں موجود ہیں. تو وہاں اگر یہ برداشت کر رہے ہیں ایس سی او کے اندر پاکستان کو، تو سارک کے اندر کیسے نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے یہ منافقانہ قسم کی پالیسیز ہیں، ہپوکریٹیکل قسم کی پالیسیز ہیں انڈیا کی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک اسپیس نہیں دینا چاہتے، ان کے بعد آلریڈی انف اسپیس موجود ہے ریجن کے اندر، کئی سارے گروپنگز کے اندر موجود ہے پاکستان. یہاں فیکٹر پاکستان کا نہیں ہے، یہاں فیکٹر چائنا کا ہے. سارک کا ریوائیول پاکستان سے جڑا ہوا نہیں ہے، سارک کا ریوائیول چائنا سے جڑا ہوا ہے. انڈیا کے علاوہ سارک کے جتنے بھی ملک ہیں وہ چائنا کے کیمپ میں ہے، چائنا کے ساتھ زیادہ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا یہ نہیں چاہتا. بہرحال یہ انڈیا کی ڈیمانڈ ہے جو کہ بنگلہ دیش تک پہنچا دی گئی ہے کہ محمد یونس صاحب کی ملاقات ارینج کروائیے. اب کوسچن یہ ہے کہ کیا ہو جائے گی ملاقات؟ میرے خیال سے ہو جائے گی. بنگلہ دیش کی طرف سے کبھی کوئی سچ پرابلم شو نہیں کیا گیا کہ ہم اس سے نہیں ملیں گے، اس سے نہیں ملیں گے، ایسی کوئی ڈیمانڈس بنگلہ دیش سے نہیں آئی. ڈپلومیٹیکلی وہ ہر فورم پر اوپن ہے، ہر کسی سے بات کرنے کے لیے اوپن ہے، اور نریندر مودی سے بھی محمد یونس کی ملاقات ہو جائے گی بمسٹیک کے موقع پہ. لیکن اس بات کے چانسز کم ہیں کہ ان کی طرف سے جو بات کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اس بات کے چانسز کم ہیں کہ محمد یونس اس کو ایز اٹ از تسلیم کر لے گا.